موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المكذبين، سورة والقلم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ کی ابتدا فرمائی حرف نون سے، نون۔ جیسا میں نے الحمدللہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی الگ الگ حرف۔ پھر وہ ایک بھی ہیں، مفرد بھی ہیں، ثنائی بھی ہیں، ثلاثی بھی ہیں، رباعی بھی ہیں، خماسی بھی ہیں۔ تو یہ جتنے قرآن پاک کی صورتوں میں یہ حروف ہیں، ان کے بارے میں بہتر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانے بس۔ اسی طرح دوسری بات بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن مقدس نے جن چیزوں کو مبہم چھوڑا ہے، یعنی بیان نہیں فرمایا، اجمالاً ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے بیان نہیں فرمایا تو بلا وجہ بحث نہ کریں، کیونکہ اللہ خالق ہیں، وہ جانتے ہیں اگر مخلوق کو ضرورت ہوتی تو بیان فرما دیتے۔ تو معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، مثلا اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد مسجود الملائکہ بنانے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ جنت پہ رہیں، کھائیں پیئیں، بس ایک بات ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ کھانا تو بڑی بات ہے، اس کے قریب ہی نہ جائیں، کیونکہ اسلام کا یہ قاعدہ ہے جن چیزوں سے روکتا ہے وہ دور سے روکتا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیا مانا اس گلی میں بھی نہ جاؤ، غیر محرم عورت پہ نظر ہی نہ ڈالو، غیر محرم عورت سے تنہائی میں بات ہی نہ کرو۔ جب دور سے رک جاؤ گے تو قریب جانے کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ تو اسلام دور سے حد بندی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب واقع ہو جائے تو پھر اس کو بچانے کی کوشش کرو، پھر کیا فائدہ ہوا؟
تو اس لیے وہاں بھی حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آدم اور حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ کون سا درخت، بس درخت کا نام لے لیا، فرمایا درخت کے قریب نہ جاؤ۔ بھئی وہ درخت کا تھا اللہ عالم۔ اب اگر ہم بلا وجہ ٹکرے ماریں گے، جیسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گندم دانہ کھا لیا اور گندم دانہ کھا لیا اور گندم دانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، یہ تو ساری کہانیاں ہیں۔ حالانکہ کوئی جاہل آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے مشہور کر دی ہے۔ ابھی گندم کے درخت تھوڑے ہوتے ہیں، گندم کے کھیت تو ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو درخت سے روکا تھا، گندم سے تو نہیں روکا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے خود بنا لی ہے کسے کہانی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کا نام نہیں لیا ہے تو تم بھی اس بحث میں نہ پڑو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امرأۃ العزیز، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے میں عزیز کی بیوی نے کردار ادا کیا۔ اب کون ہے امرأۃ العزیز؟ قرآن نے نام نہیں لیا، صرف قرآن کہتے ہیں امرأۃ العزیز۔ اب اس کا نام کیا ہے یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے نا، اس کا نام زلیخا تھا اور کتابیں لکھ ڈالی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں ان کی رشتہ دار تھی کون تھی۔ یعنی افسوس لگتا ہے نا بھئی، جب خدا نام نہیں لیتا تو ہمیں اس نام میں، اصل میں یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں کی روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں اس کا نام زلیخا ہے، بعض میں راعیل ہے، تو یہ سارے ناکاب۔ اچھا ہمیں اس کے نام سے ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ اللہ نے جب نام نہیں لیا، اگر بندوں کو ضرورت ہوتی تو اللہ نام بھی لے لیتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، حضرت یوسف کے بھائی۔ اب حضرت یوسف کے بھائیوں کے کیا نام ہے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ تو اب لوگوں نے نام بنائے ہوئے نا، بنیامین تھا اور یہودا تھا اور فلاں تھا، یہ تو ساری جھوٹی روایات ہیں، یہودیوں کی روایات ہیں، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق۔ اللہ نے قرآن میں ان کا کسی جگہ سارے قصے میں نام نہیں۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، سب ابے کے پاس آ گئے، لیکن کون، نام کیا ہے اللہ عالم۔ اللہ نے جب نام نہیں لیا ہے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح قرآن میں سینکڑوں آپ چیزیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں، صندوق میں بند کریں، دریا کے سپرد کر دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے اللہ کو پتا۔ اذ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا نام کیا ہے اللہ عالم۔ اسی طرح دیکھیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، اللہ فرماتے ہیں وہ چند نوجوان جو غار میں جا کے جنہوں نے پناہ لی تھی، اصحاب کہف، نام کیا ہے قرآن نے نام نہیں لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام نہیں لیا۔ ہمارے مولویوں کو مل گیا ماشاءاللہ، انہوں نے اصحاب کہف کے نام نکالے ہوئے ہیں اور ان کے تعویذ لکھتے ہیں اور ان سے جنات کو بھگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بھائی جب حضور نہیں فرماتے، قرآن نہیں فرماتا ہے، تم اسرائیلی روایات پہ کیسے بھروسہ کرتے ہو؟ جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے ان پر اعتبار ہے۔
جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا ہے ان پر کیا اعتبار ہے، ان کی روایات کا کیا اعتبار؟ تو اس لیے ہمیشہ دو باتیں یاد رکھو کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح حوامیم حامیم۔ اب بعض علماء نے فرما دیا ہم الامر وجاء النصر، بعض نے فرما دیا یہ صورتوں کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، اور بعض نے فرما دیا یہ اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ تو قرآن جس پہ اترا ہے، سرکار دو عالم پہ قرآن اترا ہے، اور اللہ نے قرآن میرے مدنی پاک کو خود پڑھایا ہے۔ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر کے جمایا ہے، پھر قرآن کی تفسیر بھی میرے اللہ نے پڑھائی ہے، تو جب حضور نہیں بتلاتے تو ہم کیوں اس میں ٹکریں ماریں؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ مسائل یاد رکھیں۔ یہ جھوٹی اور غلط روایات سے پھر کئی قصے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ایک بات پہ غلط روایت کا سہارا لیں گے تو پھر آپ کو سینکڑوں غلط روایات کا سہارا لینا پڑے گا۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ جھوٹ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے، میٹھا لگتا ہے، اور سچی بات کڑوی لگتی ہے۔ عربوں کا تو محاورہ ہے نا کہ الحق مر ولو کان در، وہ کہتے ہیں کہ حق بات جو ہے کڑوی ہوتی ہے چاہے موتی جیسی کیوں نہ ہو۔ تو حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے ایسے ایسے قصے بنائے ہیں یعنی آدمی حیران ہو جاتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے مولوی تقریروں میں بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی سیدنا بلال جو تھے کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ خادم رسول اللہ ہے، مؤذن رسول اللہ ہے، جانثار رسول اللہ ہے، اسلام میں سب سے پہلے قربانیاں دینے والوں میں ہے، مار کھانے والوں میں ہے، خون دینے والا عاشق ہے۔ تو ایک مشہور قصہ مولویوں نے گھڑا ہے۔ یہ قصے بنانے میں بڑے بادشاہ ہیں۔ سب سے پہلے تو شیعہ، جھوٹی روایات بنانے میں شیعہ ماسٹر ہے۔ اس سے پہلے چونکہ یہودی جھوٹی روایتیں بناتے تھے اور شیعہ کا تعلق یہود سے ہے۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ حسن ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ تو وہ اثر ان میں بھی آیا ہے۔ ایسے ایسے جھوٹی روایتیں بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، قرآن میں بھی جوڑ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے اثرات جو ہیں نا جی، کچھ ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے جو ڈھیلے ڈھیلے لوگ ہیں نا، ان میں بھی آ گئے۔ اور بنیادی غلطی ان کی کیا ہے یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پہ جھوٹ بولے اور غلط حدیث روایت کرے وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ وہ کہتے ہیں جناب جو حضور پہ جھوٹ بولے، ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، حضور پہ تو نہیں بول رہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضور کی محبت کے لیے جھوٹ بولا ہے، حضور پر جھوٹ تھوڑا بولا ہے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جو بات نسبت کی جائے حضور کی طرف اور حضور نے نہ فرمائی ہو وہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے سب سے قلیل روایت کرنے والے جو ہے وہ سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلیل الروایہ ہے، جو سب سے زیادہ قریب رہا ہے لیکن قلیل الروایہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وجہ ہونے کا مجھے ڈر لگتا ہے میری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے جو حضور نے نہیں فرمایا، تو پھر میں قیامت میں کیا جواب دوں گا۔
لیکن 14ویں صدی کا مولوی بڑا بہادر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جناب ایک قصہ بنایا ہے، تقریروں میں بھی کہتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے حبشے کے رہنے والے تھے اور ہونٹ مبارک موٹے تھے، کالا رنگ تھا، ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جب وہ اذان دیتے تھے نا تو کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ شین نہیں ادا کر سکتے تھے، اشہد نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ایک دن صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو صحیح لفظ بھی ادا نہیں کرتا، اس کو تو شین اور سین کے فرق کا بھی پتہ نہیں لگتا. تو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ بلال آج تم اذان نہیں دینا اور کوئی اذان دے دے گا. اب جناب ماشاءاللہ مولوی صاحبان نے ایسا قصے کو رنگ دیا ہے، کہتے ہیں کہ جی اب حضور رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، رات گزر ہی نہیں رہی. اور حضور پاک پریشان ہو گئے کہ وجہ کیا ہے بھی آج رات اتنی لمبی کیسے ہو گئی ہے. پھر حضور سو جائیں، پھر نیند کھل جائے، پھر آپ نماز پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اٹھیں. آخر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں تو سورج نکلنے ہی نہیں دوں گا. سبحان اللہ، 100% جھوٹ ہے. آج بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 100% جھوٹی روایت ہے. کوئی روایت ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں نہیں، گھڑی ہوئی ہے، گڑنتو ہے. ساری زندگی حضرت بلال اذان دیتے رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی. مکے میں مؤذن ابھی محظورہ تھا، مدینہ منورہ میں اور ہر سفر میں ہر حضر میں مؤذن بلال تھے. اور کبھی کبھی رمضان المبارک میں مدینے میں مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے جو نابینا صحابی تھے. ساری زندگی حضور نے ان کو نہیں فرمایا کہ اذان نہیں دینی. اور دوسرا مولویوں سے پوچھو خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا ہے. وہ تو حبش کا رہنے والا ہے، جس کے ملک میں شین کا لفظ موجود ہے وہ شین نہیں جانتا. وہ تو حبش کا ہے، حبشی ہے، اس کو شین نہیں آتا تھا، ہمیں شین آتا ہے. یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پھیلا دی گئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. جیسے روایات میں ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا حضور کا نام لکھا ہوا تھا، آپ نے انگوٹھے چوم لیے اور حضور کے واسطے سے دعا مانگی تو توبہ قبول ہو گئی. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. یار خدا کے قرآن کو تو نہ بدلو نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا جنت سے، اللہ نے حکم دیا اتر جاؤ. حضرت آدم بھی اترے، بی بی حوا بھی اتری اور دونوں الگ الگ مقام پہ اتر گئے. اب رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جب اللہ راضی ہوئے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے فرمایا جب ہم راضی ہوئے تو ہم نے خود کلمات سکھلائے کہ آدم اس دعا کے ساتھ درخواست کرو تو ہم تیری درخواست منظور کر لیں گے. اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب وہ دعا قرآن میں موجود ہے، اب اس کو رنگ دینا کہ انگوٹھے چومے تھے، واسطہ دیا تھا. جب قرآن کی بات نہ مانو تو پھر بندہ کدھر جائے؟ یہ تو قرآن ہے، قرآن میں دعا موجود ہے.
اور اللہ نے خود پڑھایا ہے، خود سکھلایا ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہونے پہ آئے تو دعا سکھلا دی، جب راضی ہونے پہ آئے تو معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ اس طرح مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بالکل غلط روایات اور خاص طور پہ عقیدے کے اندر یاد رکھو، عقیدے میں تو کوئی ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہوتی، عقیدے میں یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، اور حدیث بھی صحیح ہو، متواتر بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو، اور جس میں کوئی دوسرا احتمال بھی نہ ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں احکام کے اندر جو ہے حدیث حسن بھی لی جا سکتی ہے، فضائل میں حدیث ضعیف بھی لی جا سکتی ہے، لیکن عقائد کے اندر کوئی حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ میری باتیں ذرا یاد رکھ لیں تو اللہ کے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھئی جو قرآن نے بتلا دیا ہے الحمدللہ، اگر نہیں بتلایا تو ہمارا ایمان ہے، اسی میں کوئی راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں نام کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ مقصد ہمیں کام سے ہے، نام سے نہیں ہے۔ مقصد تو استدلال ہے، مقصد تو ہدایت ہے۔ اللہ کا قرآن موعظت ہے، اللہ کا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن پاک نے ساری سورت یوسف احسن القصص ہے، لیکن حضرت یوسف کی والدہ کا نام نہیں لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام نہیں لیا ہے، اس بادشاہ وزیر کا بھی نام نہیں لیا جس کے بدلے پہ یوسف علیہ السلام آگے بیٹھے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں نام لیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرف نون ہے، یہ حرف صاد ہے، صاد والقرآن والذکر، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں میرا مدنی، میرا قرآن اتنی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے، اگر میں نہ سمجھاؤں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ میرا مدنی جب جبریل پڑھتا ہے آپ آہستہ آہستہ نہ پڑھا کریں، بالکل خوف نہ کریں کہ کوئی آیت بھول جائے گی، نہیں، ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم سارا قرآن جمع کر کے تیرے سینے میں بھی رکھ دیں گے، اور پھر سارے قرآن کا ترجمہ بھی آپ کو خود پڑھا دیں گے، آپ صرف سنتے رہیں، زبان کو بھی نہ ہلائیں جب قرآن پڑھا جائے۔ اس لیے علماء نے ائمہ نے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے تو سننے والے پہ ضروری ہے کہ خاموش رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پتہ ہے کہاں ہوتا، سب سے پہلے قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لوح محفوظ میں قرآن کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا، بیت العزت آسمان دنیا پہ قرآن اتارا گیا لیلۃ القدر میں پورا قرآن۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر. یاد رکھو جب لفظ آئے گا انزل انزلنا قرآن پورا قرآن اتارنا ہے، اور جب لفظ آئے گا نزلناہ تنزیلا تو مانا ہوگا تھوڑا 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 کر کے قرآن اتارا گیا. اللہ فرماتی ہے پھر ہم نے بیت العزت میں رکھا ہے، اور بیت العزت سے لے کے آنے والا جبریل ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ جبریل جو روح ہے، جو امین ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، صداقت والا ہے، اس کے ذریعے ہم نے قرآن پھر تیرے دل پہ اتارا. اس لیے علماء نے استدلال کیا کہ قرآن کے لیے 3 ٹھکانے ہیں. آسمانوں میں لوح محفوظ ہے، اور آسمان دنیا پہ بیت العزت ہے، اور پوری زمین میں میرے مدنی جیسا نہ کوئی دل تھا نہ جگہ تھی، اس لیے اللہ نے اپنا قرآن وہاں اتارا. اسی فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور یہ بھی بتا دیا میرا مدنی ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے، عربی زبان، اور ایسی عربی زبان جو کھلی ہوئی ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا. میرا مولا تیری شان ہے، قرآن بھی عربی، میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی عربی، سرزمین بھی عرب، اور اول مخاطب بھی عرب. اور حاجیو یاد رکھو مرنے کے بعد قبر کی زبان بھی عربی، اور قیامت میں جنت کی زبان بھی عربی. اللہ اکبر. جو ہم نے نہیں سیکھی ہے، ہم نے انگلش سیکھی ہے، ماشاءاللہ، ٹاٹا ڈیڈی بائی بائی. قبر میں مرنے کے بعد جو سوال ہوگا انگریزی میں تو نہیں ہوگا، من ربکا بادینکا ما تقول فی حق ھذا الرجل. عربی میں سوال ہوگا، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. اسی لیے عرب کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے جو چیز حضور کو پڑھا دی ہے، حضور پاک نے بتلا دی ہے، حضور پاک نے امت کو سبق سمجھا دیا ہے، لیکن حضور نے ان حروف کا کوئی ترجمہ نہیں کیا کہ نون فرمایا حروف مقطعات ہے. اب بعض علماء کہتے ہیں نون سے مراد دوات ہے، بعض علماء کہتے ہیں نون سے مراد وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے. اچھا آج تو نئی تحقیق بھی ہو گئی ہے کہ وہی مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں جس میں پورے بندے کو نگل جاتی ہے، اور بندہ اندر بالکل پاؤں بھی پھیلا دیتا. کیونکہ قرآن نے ان کو صاحب الحوت بھی فرمایا ہے، اور قرآن نے ان کو ذنون بھی فرمایا. وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام، بعض علماء کہتی ہیں کہ اس نون سے مراد وہ مچھلی ہے، خدا جانے کہاں سے یہ ڈھونڈا ہے انہوں نے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نون سے وہ مچھلی مراد ہے جس پہ اللہ نے زمین رکھی ہوئی ہے پوری. اور بعض علماء یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ نون جو ہے اللہ کے حرف الرحمن کا آخری حرف ہے. کسی جگہ آتا ہے الف لام را، اور کسی جگہ ہوتا ہے حامیم،
اور کسی جگہ ہوا نون تو مانا ہو گیا الرحمن. یاد رکھو یہ ساری روایات جو ہیں ناقابل حجت ہیں. اصل بات وہی یاد رکھ لیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے. اب اللہ نے قسم کھائی ہے والقلم وما یسطرون. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے میرا مدنی قلم کی اور جو اس سے لکھا جائے گا. اور یہاں بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ پہلے تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ کبھی قسم نہ کھائے. اگر کبھی قسم کھانی ہو تو جھوٹھی قسم نہ کھائے. جھوٹھی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ غلط بات ہے لوگوں نے جو مشہور کر رہے. اچھا جی جھوٹھی قسم کھا رہے کفارہ دے دے. غلط بات ہے. جھوٹھی قسم کا کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہوتا. وہ تو گناہ ہے. قسم جو ہے کفارے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی. مثلا انسان غصے میں آ گیا قسم کھا بیٹھا کہ بھائی میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، تو ایسی قسم کو توڑ ڈالو اور کفارہ ادا کرو. یہ قسم ہوتی ہے. اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے بنا کے دیں. اور اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر 3 روزے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جھوٹھی قسم کھاؤ اور کفارہ دے دیں گے. جھوٹھی قسم کھاؤ کفارہ کیسے دے دیں گے؟ شہادت زور جو ہے وہ تو اللہ کے شرک کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ بھی کوئی اچھا کام نہ کرنے پہ انسان ہے قسم کھا بیٹھا. جیسے حضور پاک نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا. تو حالانکہ شہد تو ایک نعمت ہے. اچھا سیدنا ابو بکر نے بھی قسم کھا لی. ایک دفعہ حضرت کے گھر میں مہمان آئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی وہ رات کو حضور کے ساتھ رہتے تھے مسجد میں. جب تک حضور گھر نہیں جاتے تھے تو ابو بکر گھر نہیں جاتے تھے. جب حضور سرکار دو عالم چلے جاتے تو حضرت صدیق بھی گھر چلے جاتے. جب لیٹ ہو گئے گھر میں آئے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا دے دیا لیکن مہمان کھانا ہی نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے حضور کے پاس دیر ہو گئی. اور غصے میں آگے فرمایا واللہ لا آکل، مجھے اللہ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. غصے میں آئے مہمانوں کے بعد لے کے انہوں نے کہا حضرت ابو بکر اگر آپ نہیں کھاتے تو واللہ لا آکل، ہمیں بھی اللہ کی ہم بھی نہیں کھاتے. آپ کی بیوی بیٹھی تھی انہوں نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہیں کھاتے تم بھی نہیں کھاتے تو واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاتی. اب تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نے غور کیا کہ بھائی میری قسم سے بیوی بھی بھوکھی مہمان بھی بھوکھے میں بھی بھوکھا. انہوں نے فرمایا چلے آؤ کھانا بس میں قسم توڑتا ہوں. آپ نے قسم توڑ دی. جب آپ نے کھا لیا تو مہمان نے بھی کھا لیا بیوی نے بھی کھا لیا. جب حضور کو صبح ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کفارہ ادا کر. تو کفارہ وہاں ہوتا ہے جھوٹھی قسموں میں کفارہ نہیں ہوتا. یہ لوگ بس ایسے گھڑتے رہتے ہیں. اب کیا کریں کس کس مسئلے کو ایمان سے کہہ روئیں. تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. جب دام سارا بدن داغ داغ ہو جائے تو آدمی کہاں کہاں زخم پہ پٹی رکھے. تو بہرحال مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر قسم کھانی پڑے خدا نہ کرے تو قسم ما سوا اللہ کے نام کے اور جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لو. واللہ باللہ تاللہ یا رب البیت برب البیت
یعنی اللہ کے نام کی قسم ہوگی. اگر اللہ کے سوا کوئی کسی غیر کی قسم کھائے، نبی کی قسم کھائے، ولی کی قسم کھائے، بزرگوں کے آستان کی قسم کھائے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جی میرے بیٹے، میں دیکھو جی میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اور جناب میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم ہے. یہ شرک ہے. کو فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے وہ کافر ہو گیا. اور ایک حدیث میں ہے فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. سمجھ لو شرک کیوں کیا کہ جب ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہ دے. اب جب ہم غیر کی قسم کھا رہے ہیں تو ہم اس سے ڈریں گے کہ پیر ہمیں نقصان نہ دے، تو من اللہ کے سوا غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھا. یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے جاہلوں کا تو یہ عقیدے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کا تو خیر کوئی حرج نہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہے نا. بابا مرشد پیر کی قسم نہ کھانا، ان کی کہانی لگے گی بچوں کے بھی نہیں. تو یعنی ان کے لیے پیر کی قسم زیادہ سخت ہے اللہ سے. انا للہ و انا الیہ. تو بہرحال یاد رکھو کہ اللہ کے سوا قسم کھانا ناجائز ہے، لیکن میرا اللہ جس چیز کی قسم کھائے اس کی مرضی ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں. اس لیے قرآن پاک نے کبھی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے کبھی طور کی قسم کھائی، کبھی تین کی قسم کھائی، کبھی زیتون کی قسم کھائی، اور کبھی اللہ نے مکے کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے فرمایا مدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے. اور ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے. لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ نے فرمایا تیرے شہر کی قسم ہے، مکے کی قسم ہے، اور جہاں آپ رہتے ہیں مجھے اسی جگہ کی قسم ہے، مجھے تیری حیاتی کی قسم ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو ڈوبنے والا ہے. اور کہیں فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے جبل طور کی قسم ہے. اور یہاں فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، میرا مدنی مجھے اس قلم کی قسم ہے اور اس سے جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم ہے. کیوں؟ اللہ خالق ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے قسم کھائے. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک اس کو اچھی لگتی ہے اور ایک اچھی نہیں لگتی. صاف بات ہے بابا، پرانی کہاں اچھی لگتی ہے؟ واضح بات ہے اب تو نہیں اچھی لگے گی نا. اب وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جی، اس کی مرضی جو کرے. اور یاد رکھو جب بے گناہ عورت کو طلاق دو گے تو اللہ کا عرش ہل جاتا. باقی تمہاری مرضی ہے، طلاق دو جو مرضی آئے کرو. نہیں اچھی لگتی نہ لگے، گزارا کرو. کیوں تم نے دوسری شادی کی تھی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک سے گزارا کرو. اب اگر تم نے کیا ہے اور بے گناہ طلاق دو گے، حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز اللہ کے ہاں جو ہے وہ طلاق ہے. باقی تمہاری مرضی ہے، طلاق دو جو مرضی ہے کرو. تم نے شادی کو مولوی مکی سے پوچھ کے کی تھی کہ طلاق مجھ سے پوچھتے ہو؟
کہتے جی کہ حضور پاک کی حیات جو ہے جسد مبارک بالکل خدا کے بندے. پتہ نہیں تم لوگوں کے دماغ کو ہو کیا گیا ہے, کیوں کیڑا پڑ گیا. ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم نبی پاک کے جسد پہ اور آپ کی حیات پہ اور آپ کی زندگی پہ اور آپ کی موت پہ بحث کریں. ہم کون ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, اور نہ ہم سے یہ سوال قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا, تو بلا وجہ کیوں اپنی عاقبت خراب کریں. جتنی چیزیں قرآن میں ہیں کہ شہید زندہ ہے, اللہ فرماتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے لیکن وہ زندہ. اسی طرح صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اسی طرح صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا ہے. زمین کو طاقت نہیں کسی پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے. تو جو حدیث میں ہے آمنا و صدقنا, باقی جھگڑوں میں کیا پڑنے کی ضرورت ہے. کوئی لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ حیات کا معنی یہ لیتے ہیں کہ انبیاء پر ان کی ازواج بھی پیش کی جاتی ہے, اور جہاں انبیاء چاہیں حاضر ناظر ہیں آ جاتے ہیں, اور ہر مجلس میں تشریف لے آتے ہیں. اور بعض کہہ دیتی ہیں نہیں جو تو ختم ہو گئے اور مر گئے اور مٹی میں مل گئے, کچھ بھی باقی نہیں ہے, دونوں پٹڑی سے اتر گئے ہیں. جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس پہ ایمان رکھو, جو نہیں ہے اس میں بحث نہ کرو. میرا ماموزاد بھائی مر گیا ہے مکے میں, افضل یہ ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت آئے وہیں دفن کرو, اور پھر تمہارے ملک میں مکے سے کوئی زیادہ بہتر جگہ ہے. ایسے جاہلوں کے مسئلے ہوتے ہیں جی, وہ جی وطن جانا ہے جی, منہ چہرہ دیکھیں گے جی. زندگی میں تم نے چہرہ دیکھ کے کون سی اس کی مدد کی تھی کہ اب دیکھ لو گے. کہتے ہیں جی کہ تبلیغ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے, نہیں تو چوروں والا کام ہے. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, چوروں والا کام ہے, ڈاکوں والا کام ہے؟ نہیں, آپ کیا سمجھ لیا, اتنے اندھے ہیں آپ تبلیغ کے لیے. پیغمبر کیا کرنے کے لیے بھیجے گئے؟ انما علیک البلاغ, آپ پر تبلیغ ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ. تو اگر یہ انبیاء کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ پتہ نہیں کیا دماغ لوگوں کا خراب ہو گیا. جب بھی اعتراض کریں گے دین پہ اعتراض کریں گے, تھیٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, سرکس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. آج جو انٹرنیٹ تماشے دکھا رہا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, اور آج جو بے حیائی کا افریط ناچ رہا ہے اس پہ کوئی اعتراض ہے تبلیغ پہ ہے, اعتراض ہے دین پہ ہے, اعتراض ہے جناب یہ نبی والی بات کہتے ہیں. تو نبی والی بات نہیں ہے تو اور کس والی بات ہے؟ ہمیں کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نبی والا کام ہے, تبلیغ کر رہے ہیں نبی والا کام ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں نبی والا کام ہے. اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے اور عمرہ کریں, افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو, لیکن عمرہ کرنا چاہو نفلی عبادت ہے, منع بھی نہیں ہے. اگر وطر چھوٹ جائے تو حنفی مسلک میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے, چونکہ ان کے نزدیک وطر واجب ہے. کہتے ہیں جی بس ان کو وہی تکلیف ہے جی. تبلیغ والے کہتے ہیں 49 کروڑ ثواب, تم کاٹ دینا ثواب, وہ بڑھا رہے ہیں تم چھری چلاتے ہو ثواب پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حج پہ جائے, جب پیدل حج کرے تو ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں. اب ایک نیکی 1 لاکھ, 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دو, اب عرفات تک جاتے ہوئے کتنے قدم بنیں گے؟ نہیں, تم چھری لے لو, ثواب کاٹنا شروع کرو. وہی حضور زندہ ہے, بالکل زندہ ہے, تمام انبیاء زندہ ہیں.
عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے. ایک آدمی کا کاروبار ہے ملیشیا میں، اگر پیسے لگائیں 1 لاکھ تو کبھی وہ 3,000 کبھی 500. میرا بھائی ان باتوں کو چھوڑو. اگر اس کا کاروبار ہے، آپ نے پیسے لگائے ہیں، سال کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کو شیئر کے مطابق حصہ دیتا ہے، لیکن اس میں نفع ہو تب بھی تم حقدار ہو، نقصان ہو تب بھی تم ذمہ دار بنو. جوتے گم ہو جاتے ہیں کپڑے میں باندھ کے اپنے پاس رکھو. مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کی CDs یہاں ملتی ہوں لے لے، میرے پاس تو نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک ہر وقت حرم میں نماز جائز ہے. یہ کوئی جھگڑا نہیں یار، کسی نے پڑھ لی تو کوئی کفر نہیں ہو گیا، اور نہیں پڑھی تو کوئی آسمان نہیں گر پڑا. ایک سال کا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں پہ بھی رحم فرما، تمام ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. جماعت کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں تو آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے، آگے پیچھے تو ہر آدمی پڑھتا ہے. بچی کا نام آنیہ رکھا جائے، جو مرضی ہے رکھو، مجھے نہیں پتا نام شاموں کا. اگر طواف کے چکر پورے ہو گئے، بھئی افضل یہ ہے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. مسجد الحرام سے قرآن اٹھا کے نہ لے جائیں، یہ اسی مسجد کے لیے وقف ہیں. اگر 2 سال کا بچہ ہے، احرام کے نیچے اس کو پمپر باندھے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے کوئی احرام فرض تھوڑا ہے. بہرحال ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی رقم میرے پاس امانت ہے، تو علاقے کے عالم سے فتویٰ لے کر تقسیم کریں، اس کی بیوی کو بھی حصہ دیں، اولاد کو بھی دیں. اگر کوئی بیمار ہے، ہم طواف کر کے شفا کے لیے دعا کریں، بالکل کریں. اگر مدینہ شریف سے آئے اور بغیر عذر کے عمرہ نہ کرے تو عمرہ بھی کرے، دم بھی دینا پڑے گا. اگر جلدی سے عمرہ کر لے مدینہ جا کر یا طائف جا کے تو دم نہیں دینا پڑے گا. مطاف میں عورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو تم طواف نہ کیا کرو، باہر بیٹھ کے دیکھتے رہو. اب ان کو نکالا تو نہیں جا سکتا نا. حالت احرام میں میں نے جو الاسٹک کی پٹیاں تھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے. اگر روڈ پہ کوئی معمولی گری پڑی چیز ہو وہ اٹھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر خوشبو ہے احرام کے اندر تو استعمال نہ کریں. والد کے لیے عمرہ حج سب کر سکتے ہو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، بہرحال حلالے کے علاوہ وہ حرام اس پر حلال نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک میں ایک جگہ ہے، کسی نے زمین خریدی ہے، وہاں کچھ جن ہل نہیں چلانے دیتے، تو میں جا کے چلاؤں گا. کوئی بھوت تلاش کرو انشاءاللہ جو جنوں کو بھگا دے. وہاں بڑے بڑے تمہارے پاس پیر پڑے ہوئے ہیں، ملتان تو پیروں کا شہر ہے بابا. اگر عورت کو ماہواری آ جائے حرم کے اندر نہیں آ سکتی، تعویذ نہ لٹکایا کریں، پڑھ کے دم کر دیا کریں.
اگر ایک آدمی نے منت مانی ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، وہ الگ ہیں، طواف کے نفل الگ ہیں، ان کو منت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے استاد کون تھے؟ آپ سارے میرے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں نام گننے بیٹھوں گا استادوں کے، کوئی عقل کی بات کرو یار۔ مسجد عائشہ سے اگر بار بار عمرہ کریں بالکل جائز ہے، چاہے 1000 کر لیں چاہے نہ کریں۔ رکن یمانی پہ بوسہ دینا سنت نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو چپ کر کے چلے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انک